قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تم ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کریں گے تو ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ یعنی اگر کافر کفر اور جنگ سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں اور سب کے ساتھ مل جل کر رہیں تو ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور بدستور کفر پر اڑے رہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں اپنا زور صرف کرتے رہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح گزشتہ نافرمان قوموں کو تباہ کر دیا گیا اسی طرح وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور مسلمانوں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے، اور دین سب اللہ ہی کے لیے ہے، دین سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر فساد سے باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق اور کارساز ہے، وہ کیا ہی اچھا رفیق اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ اسلامی جہاد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد مٹ جائے اور امن و امان قائم ہو جائے، لوگوں کو ضمیر اور مذہب کی آزادی ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ لوگوں کے من گھڑت دین اور طریقے مٹ جائیں یا مغلوب ہو جائیں اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہی دین اور زندگی کا ایک ہی بنیادی اصول ہو، یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، جو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے آیات بینات میں رب تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے وہ تمام اعمال جو قولی تھے، فعلی تھے، مالی تھے، ان سے پردہ اٹھایا اور ظاہر فرمایا کہ وہ جو کہتے تھے اپنی عبادت میں وہ یہ تھا کہ بتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیتے اور کہتے کہ یہ خدا کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے ان کا قول تو یہ ہوتا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور کام یہ ہوتا کہ جب کعبے کا طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ناچتے، تماشے کرتے، کہاں پر؟ کعبۃ اللہ۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ جب اسلام ان کے درمیان میں موجود ہوا، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جہالت کے کام چھوڑ دو، آؤ ہم سب مل کر پاکی کی طرف آئیں، ہم سب مل کر ان بتوں سے دور ہو جائیں۔ یہ کوئی کنکر پتھر خدا نہیں ہو سکتے، ایک ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، ایک خطرے سے لے کر کے سمندر تک، دنیا کی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہماری اور تمہاری یہ کنکر پتھروں کی اوقات کیا ہے؟ ہم سب مل کر کے ایک مچھر کے پر کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کے پر کو بنا نہیں سکتے۔ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اسی ایک خدا کو مانے، پڑھے لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی
ان کا دعوت دینا، ان کا بلانا، ان کا حق کی طرف بلانا، جہالت سے نکالنا اتنا تکلیف دہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ جتنے مشرکین تھے، جتنے کفار تھے، سب کے سب کل تک کی بات لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پر آیا نہیں تھا، سارے بتوں کی نفی لا الہ کے ذریعے ہوئی نہیں تھی، ایک الا اللہ سے اس بات ہوا نہیں تھا۔ تو کیا ہے کہ جب تک لوگ کیا کہتے تھے؟ محمد کو کہتے تھے کہ امین ہے، صادق ہے، خلیق ہے، اچھا ہے، سچا ہے، پیارا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اگر تم اپنی امانتیں رکھاؤ گے ویسے کی ویسے ملیں گی، اگر تم گواہی پوچھو گے وہ سچی گواہی دے گا، وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ حق بات کہنے والا ہے، سچ بات بتانے والا ہے، بڑا پیارا آدمی ہے، بڑا خدمت گزار آدمی ہے، انسانیت کا درد رکھنے والا انسان ہے۔ یہ کہنے والے لوگ، عزت کرنے والے لوگ، تعظیم کرنے والے لوگ، چاہنے والے لوگ کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ دشمن ایسے جان کے دشمن ہو گئے، دشمن ایسے جو کلمہ لائے وہ کلمے کے دشمن ہو گئے، کلمے کے دشمن ایسے ہوئے جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے بھی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب مٹانا تھا، مٹانے کے لیے کیا؟ مٹانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک تو پاور کی، دوسرا پیسے کی، دونوں لگائے، پاور بھی لگائے، پیسہ بھی لگائے، پھر بھی مٹ نہ سکے۔ اللہ اکبر! اللہ کی شان کہ 1400 سال سے مٹانا چاہ رہے ہیں، 1400 سال سے مٹانا چاہ رہے ہیں، مگر اللہ کی شان دیکھو 1400 سال سے بچاتا ہوا آ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں۔ جب بھی مٹھی بھر تھے وہاں مٹھی بھر تھے تو وہاں پر بچایا، یہاں مٹھی بھر ہے، یہاں الپ سنکھیات ہے۔ انشاءاللہ خدا کی ذات سے خبی امید ہے وہ جانی دشمنوں سے بچایا ہے، یہ پیارے دشمنوں سے کیسے نہیں بچائے گا؟ یہ اندھے دشمنوں سے کیسے نہیں بچائے گا؟ یہ پیار کے اندھے ہیں، ان کو تو بس سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو تو بس اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر پیسہ بھی لگایا گیا، طاقت بھی جھونکی گئی، اور جو کئی طرح کے فوجیوں سے کام لیا گیا، اس کے باوجود بھی کچھ نہ ہو سکا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا، ایک ایک کر کے سب کو سرنڈر ہونا پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ابو سفیان کلمہ پڑھ رہے ہیں، صفوان کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جو ہے عمرو بن عاص کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جو قیدی بن گئے تھے بدر میں عبد المطلب ہے۔ اس طرح سے کئی لوگ بڑے 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 نامور اس وقت کے نیتا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس وقت کے جو ہے لیڈر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا کلمہ پڑھنا ان کے لیے امان ہے۔ آیت پاک کی تفسیر میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس حکم پر مامور فرمایا ہے کہ میں دشمنان خدا سے لڑوں، اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے، اس وقت تک پڑھوں جب تک کہ وہ غریبوں کی دستگیری زکات کے ذریعے سے نہ کرے، اس وقت تک میں ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا تب تک کہ وہ اچھے اور سچے انسان نہ ہو جائے۔ ہائے کیا درد ہے انسانیت کا، کیا درد ہے انسانیت کا! فتنیوں کو، فتنہ خوروں کو، دشمنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات چیت سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ فتنوں کو دبانے کے لیے ضرورت ہے طاقت کی، تو اب طاقت کا استعمال۔ یہی تو حکم ہے کہ لوگوں تم برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اپنی طاقت سے روکو، طاقت سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکو، برا برائی ہے، کسی بھی سماج میں پنپے وہ برائی ہے، کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ تو کہیں پر بھی اگر تم برائی دیکھو تو اپنی طاقت سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو کہ یہ برا ہے۔ یہ آخری کیفیت ہے، یہ آخری کیفیت ہے، مگر مسلمانوں کے لیے ابھی وہ آخری کیفیت کا دور آیا نہیں ہے، اتنا ایمان کمزور نہیں ہوا ہے۔ ایمان کمزور ہونے سے پہلے یہ ذہنی طور پر کمزور ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کی زبان میں طاقت ہے، اس وقت تک طاقت ہے جب تک کہ آپ کی آزادی زندہ ہے۔ آپ کی زبان میں طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، ہر گام پر، ہر محاذ پر انسانیت کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر طاقت کا استعمال اس لیے جائز نہیں ہے کہ ہم نے طاقت حکومت کے حوالے کی ہے، وہ استعمال کرے گی، ہم طاقت کا نہیں زبان کا استعمال کریں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے،
ظالم حکمرانوں نے ان سے چھین لیا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان لیڈروں کو الیکشن جیتنے کی پڑی ہے، مسلمان قوم کا درد رکھنے والوں کو اپنے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی فکر پڑی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے باتوں کی فکر پڑی ہے۔ اب یہ غریب مسلمانوں کا حال کون دیکھے گا؟ اب دیکھتے ہیں کہ کون آئے گا باہر، دیکھتے ہیں کہ کس کو درد ہے ملت کا۔ مگر اتنی بات تو ہے، ہماری قوم کی عادت اتنی چلر ہو گئی ہے، دیکھا دیکھی چلہ پھونکی، اب کوئی نہیں نکلے گا، جب کوئی نکلے گا تو اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، اتنی گھٹیا قوم ہو گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، توفیق دے ہماری قوم کو، یہ اپنا امام بنانا سیکھے۔ ان کے اندر سے امامت اس لیے نکل گئی ہے کہ باہر کے میدانوں میں تم نے اپنے امام کو چننا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حکمرانی بھی چھین لی، ایک ایک کر کے تمہارے اقتدار کو چھینتا جا رہا ہے۔ مسجد کے اماموں کو تنخواہ دے کر کے اپنا غلام بنا کر کے رکھے، پیشمان صاحب بات نہیں سنے، نکالو رے، بہت ہوگا پیشمان کا، بولے جیسا نماز پڑھا، 5 وقت نماز پڑھا کہ ہر ملت پیچھے کھڑا رہنا تمہارے۔ امام نہیں، تمہارا غلام ہے، اور غلام کی کوئی بات چلتی نہیں چلتی۔ آج کئی یہاں سے لے کر کے میں اگر ریاست کے ہمارے مرکز کی بات کروں، کئی مساجدوں کے اماموں کی حالت ناگفتہ بھی ہے، سوائے وہ غلام کے اور کوئی تصور نہیں کیا جاتا، الا ماشاء اللہ 2-4 اماموں کے اندر اگر ضرورت ہے تو وہ زمانے کو لے کر کے چلتے ہیں، زمانے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ امام کیا ہوتا ہے۔ ارے وہ تو ساری زندگی تمہارے واسطے اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑتا ہے، ساری قوم کو بنانے کے لیے، انسانیت کو بنانے کے لیے، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے، تمہیں اچھا سچا ناگرک بنانے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا جہاد اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا کہ مجھے مقرر کر دیا گیا۔ اللہ بھی فرماتا اگر یہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ بات سے بات نہیں مانے تو پھر آگے چل کر کے لات سے ہی بات منوانی پڑتی ہے۔ سب کی بھی جو ہے، جب کسی کو کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر الگ طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی وہ مسلمان بھائی جو دین و ملت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میدان میں اترتا ہے، اتر کر کے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، تو اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، ملک و ملت کی حفاظت میں ایک ساتھ اس کا جو ہے ساتھ دے کر کے کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کے نصیب ہونے والی قدر کی رات کا ثواب اس کے ساتھ ایک دن نہیں 1 گھنٹہ کھڑا ہونے میں، 1 گھنٹہ کھڑا ہونے میں، اور وہ بھی وہ رات جو لیلۃ القدر کی ہے، اس رات کو اس نے کعبے کے سامنے حجر اسود کو چومتا ہوا گزارا، اس سے بھی بڑا ثواب ایک وہ جو مجاہد دین ملت ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہاں پر اگر اس کو ناانصافی ہوتی ہے تو جس کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ جو ہے، جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، انہیں انصاف دلانے کے لیے اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی طاقت بننا، اس کی قوت بننا، جو بنتا ہے اس کو اتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ 1 گھنٹے کے لیے کھڑا۔ مکمل ساتھ دینے والا کیا ہے؟ ایک اور پیاری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن اللہ کے حج کے مہینے میں حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں انتقال کر جائے تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کو حج کا ثواب عطا کرتا ہی رہے گا۔ ایسا ہی عمرہ کرنے والا انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو عمرہ کا ثواب ہر سال عطا کرتا ہی رہے گا۔ ایسے ہی وہ بندہ جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اسے کھڑا ہونے میں ظلم کے ساتھ اگر مارا جاتا ہے تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا ثواب عطا کرتا ہی رہے گا، وہ زندہ جاوید ہو جائے گا، زندگی ملتی رہے گی۔ اتنا بڑا ثواب، قوم کے کام آنا، انسانیت کے کام آنا۔
کسی بھی مذہب والوں کے لیے میرے آقا کو جو ہے کفار و مشرکین کے جو ہے بوجھ اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بتائے کہ ایک مسلمان ایسے ہوتا ہے، کمزور کا ساتھ دیتا ہے، مجبور کا ساتھ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ساری قوم کو کمزور کیا جا رہا ہے، مگر قوم کے دعوے داروں کو، قوم کے لیڈروں کو، صاحبوں کو، عالموں کو دماغ چل رہا نا، زبان چل رہا نہیں چل رہا ہے۔ اگر چلا ہوتا تو 24 گھنٹے میں ان کو سیدھا کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا ٹیلنٹ مر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں زندہ رکھا ہے اپنے چاہنے والوں کو، نکالو ان کو، نکال کر کے ان سے مشورہ تو کرو۔ معلوم ہے مجھے ہماری قوم مینڈکوں کی جیسے ہو گئی ہے، سوائے ٹانگیاں کھینچنے کے ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو چھوڑو، چلر لوگوں کو چھوڑو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، کل کے دن انشاءاللہ العزیز میرے جیسا کوئی فقیر بیٹھے گا تو اس کو ساتھ دینا پڑے گا، ساتھ نہیں دیں گے چلر میرے بیٹے پھر 4 سامنے کھڑے ہوں گے۔ سمجھ لینا کہ مصطفیٰ کمال نے آج کے دن مصلی پر کہا تھا یہ بات، وہ نظارہ تم دیکھ لینا، بہت قریب دیکھیں گے آپ انشاءاللہ، زندہ رہے گا تو دیکھیں گے آپ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر میرے ساتھ معاہدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان 5 باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کرے گا تو وہ بہشت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ 5 باتوں میں سے مجھے اس وقت جتنے یاد آ رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، میرے آقا کی زندگی میں دیکھو، مسلمان ہی نہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہوتا تو اس سے بات کرانے جاتے، اس سے بات، بیمار پرسی کہتے ہیں، عیادت کرنا، مریض سے جا کر کے ملنا۔ انسان مریض سے ملنا کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے، اور ملنے میں کیا ہے؟ مریض کو ایک طرح کی ہمت آتی ہے۔ جانے کے بعد جو ہے کیا ہے طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کی بیماری کچھ کو ایسی بیماری ہو گئی جو نہیں ہونا تھا، جبا یہ سوکاروں کو آنے کی بیماری تمہیں نہیں آنا تھا، ارے کیا کیسا ہوتا کیا نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جاؤ ملنے بیمار کے پاس، تم جاؤ تو اسے ہمت دو کہ تو ہمت مت ہار، تو بہت جلد اچھا ہوگا، تجھے اچھا کرنے والا وہ مالک ہوگا، تیرا میرا سب کا جو پروردگار ہے وہ اچھا کرے گا، انشاءاللہ تو صحت یاب ہوگا۔ تم کہو اس سے، اس کی ہمت بڑھاؤ، تاکہ اس کے اندر ہمت کا پیدا ہو جانا ہی 50% اس کے اندر جو ایک طرح کی قوت آ گئی تو پھر 50% اپنے آپ کو ریکوری کر لیتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بیمار پرسی کرتا ہے، یہاں پر کسی ہندو مسلمان کا ذکر نہیں ہے، انسان بیمار ہوا بیمار پرسی کرے، جنازہ آئے کسی کا، جنازے کے ساتھ چلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا ہے غیر مسلموں کا، تو آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، مسلمان نہیں ہے مرنے والا۔ تو آقا نے فرمایا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ارے جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ انسان ہی کا تو ہے، انسان ہی کا تو ہے، وہ اپنے آخری منزل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ جب بھیجے تو اس کو شان کے ساتھ بھیجے، عزت کے ساتھ بھیجے۔ کھڑے ہیں آپ، جنازہ گزر رہا ہے، بتا رہے ہیں، سلیقہ دے رہے ہیں۔ ہاں آج کا جنریشن بدتمیز ہو گیا ہے، مسلمانوں کا بھی وہی چھے، سب کا بھی وہی چھے، بدتمیز ہو گیا ہے کہ وہ جنازے کے سامنے جو ہے کھڑا ہونا، تو چلنا تو دور کی بات ہے، کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، رکنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بھی جانے والا آخری منزل کو جا۔ اتنی بدتمیزی آ گئی ہے۔ آقا نے دوسری بات کیا فرمائی کہ جنازے کے ساتھ چلنا بہشت میں جانے کی ضمانت، بیمار پرسی کرنا بہشت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اسی حدیث میں آپ اٹھا کر کے ابھی اس کے بعد جا کر کے دیکھیں، کیونکہ مجھے 5واں نمبر یاد نہیں آ رہا، اس لیے وہ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھیں، کتاب ہے تفسیر روح البیان، حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان، جو آیات آج کے درس میں ہے انہی آیاتوں کے ضمن میں فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بیمار پرسی، نمبر 2 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 3 جو اپنے امام کی
خدمت اس غرض سے کرے کہ یہ ہمارا امام ہے جو اللہ اور ہمارے درمیان ہمارا وکیل ہے، اس تصور کے ساتھ جو خدمت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچے وہ لوگ امامت پہ رکھ کر کے اپنے اماموں کو غلام تصور کرنے والے، تم کہاں جاؤ گے؟ امام کو امام جان کر پیشوا جان کر خدا اور میرے درمیان یہ میری وکالت کرنے والا ہے، بس اسی صاف نیتی کے ساتھ اپنی امام کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ سناتے حدیثہ یہ نہیں سناتے۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب ظلم بڑھ جائے، جب ظلم انتہا کو پہنچ جائے، جب ظلم کی زیادتی ہو جائے، تو ایسے ظلم کی زیادتی کو برداشت جو کر رہے ہیں، وہ ظلم پر ظلم کو برداشت کرنا بھی بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ تم اپنی زندگی کے لیے آنے والی نسلوں کی مقدر کو برباد کر رہے ہو۔ تمہاری خاموشی آنے والی نسل کو برباد کر رہی ہے۔ تمہارے پاس سہولت ہے، تمہارے پاس وقت ہے، آزادی ہے، اس کا استعمال تم کرنا نہیں جانتے ہو تو ಧಿಕ್ಕಾರ ہے، تم پر لعنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ملک اور ملت میں ایک کسی خاص قوم پر ظلم و زیادتی ہو، کسی خاص قوم پر ظلم و زیادتی ہو، اگر کوئی حکمران ان پر ظلم و زیادتی کا شکار کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس مظلوموں کے ساتھ اٹھ کر کے کھڑا ہونا اور پھر حق کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ظالموں سے لڑ جانا، ان کے سامنے آواز بلند کرنا، یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کی علامت ہے، بہشت میں جانے کی علامت ہے۔ 4 یاد آ گئے، بول دیا، 5واں یاد نہیں آ رہا، انشاءاللہ پھر کبھی یاد آئے گا تو آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ہماری روحوں میں، ہمارے جسموں میں تیری عطا کے روح سے جیسے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری روح زندہ ہے، مولا پاک رمضان کی طفیل میں ہمارے ایمان کو بھی زندہ فرما دے، ہمارے غیرت کو بھی زندہ فرما دے، ہمارے مسلمان ہونے کو زندہ فرما دے۔ مسلمان وہ ہے جو ساری انسانیت کے کام آتا ہے، یہ بھوکا رہ کر کے رمضان میں یہ سیکھتا ہے کہ بھوکوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف محسوس کر کے دوسروں کی بھوک مٹانے کا انتظام کرتا ہے۔ مولا اس جذبے کو پھر سے بیدار فرما دے، اس جذبے کو پھر سے زندہ فرما دے، ہم زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔